الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم وما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے 13ویں پارے کے 16ویں رکوع میں سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے حق کہنے، آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے ہم سب کو اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. گزشتہ 14 نشستوں سے ہم امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں اور مختلف مثالیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہیں، اس میں لوگوں کی عبرت کے لیے، لوگوں کے تدبر کے لیے، سوچ بچار کے لیے اس میں گویا دعوت ہے. جیسا کہ خود فرماتا ہے کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ جو مثالیں ہم بیان فرماتے ہیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ لوگ اس پہ تدبر کریں، تفکر کریں اور ان مثالوں کے ذریعے جو ہم ایک مشکل بات سمجھانا چاہتے ہیں اس کو سمجھ کر اگر وہ اچھی بات ہے تو اس کو اپنا لیں اور میری ناراضگی کی بات ہے تو اس سے بچیں. تو گزشتہ جو ہماری 14ویں نشست تھی اس میں ہم نے شیطان کی مثال جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی ہے تو اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن چونکہ موضوع تھوڑا بڑا تھا تو میں نے
عرض کی تھی کہ آئندہ جمعہ بھی میں انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. تو آج میں اسی سلسلے کی دوسری نشست، جبکہ ہماری جو ترتیب چلی آ رہی ہے امثال القرآن، اس کی 15ویں نشست کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. آج مؤرخہ 2 صفر المظفر 1443 ہجری بمطابق 10 ستمبر 2021 آج اس نشست میں حاضر ہوا ہوں. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کو اور اس کے ترجمے کو سنانے سے پہلے میں 1-2 باتیں انسان کی جو ایک فطرت ہے، یا انسان جب مشکل میں پھنستا ہے، جب اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ اپنے ارد گرد دیکھتا ہے کہ میں اپنی اس مصیبت کا ذمہ دار کسی کو ٹھہرا دوں، اپنی اس مصیبت کا ملبہ کسی کے اوپر ڈال دوں. بچے آپس میں جھگڑتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو باپ جب ایک بچے کو ڈانٹتا ہے تو بچہ فوراً کہتا ہے اب وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے کیا ہے، یہ ایسا نہیں کرتا تو میں بھی ایسا نہیں کرتا. یہی عادت ہمارے ساتھ بڑھتے 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 جوانی تک پہنچ جاتی ہے. ہم جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم جہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں، اب ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو ٹھوکر لگ گئی، تو اس میں اگرچہ ہماری غلطی ہو تو جب ہمیں پکڑ لیا جاتا ہے، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ٹھوکر مار دی، تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے بندہ کہ یار یہ سامنے آیا ہی کیوں، یہ اگر نہیں آتا تو ٹھوکر نہیں لگتی، یہ اگر نہیں آتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، یہ اگر نہیں ہوتا تو یہ کام خراب نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہو گیا، یہ ہو گیا، اس نے کیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ انسان کی، بعض انسانوں کی فطرت میں یہ داخل ہوتا ہے کہ وہ غلطی قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنی غلطی کا جو ملبہ ہے اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں. جیسے میں نے پچھلی نشست میں بھی یہ بات کی تھی کہ جب وہ شیطان اپنے اس ضد انا کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ اس نے جب نہیں کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ تو نکل جا، تو مردود ہے، تو جہنمی ہے، تو اس خبیث نے آگے سے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے کہا تھا قال فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، تو اب میں بھی انسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی اپنی غلطی نہیں مانی، اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا، اور اس بےزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کہا کہ میں انسان کو نہیں چھوڑوں گا، اس کے میں پیچھے پڑا رہوں گا. تو یہ جس انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے نا کہ وہ دوسروں پر اپنی غلطی کا ملبہ ڈالتا ہے، اپنی غلطی دوسروں پر تھوپتا ہے، یا اپنی غلطی کے لیے دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتا ہے، تو یہ یاد رکھو ہمیشہ یہ شیطانی صفت ہے، یہ شیطان کا کام ہے. اور اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لینا، معذرت کر لینا، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا طریقہ. اس نے بالکل آگے سے کچھ نہیں کہا، اس نے فوراً کہہ دیا یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بہرحال تو میں اس فطرت کی بات کر رہا تھا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا ایک منظر قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ ابراہیم کی اس آیت کے اندر. جب قیامت ہوگی، لوگوں سے جب ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا، ان کی غلطیوں، ان کی کوتاہیوں، ان کے گناہوں کے بارے میں جب پوچھا جا رہا ہوگا، تم نے یہ گناہ کر لیا، تم نے یہ گناہ کر لیا، تمہیں اس گناہ کی پاداش میں یہ سزا دی جائے گی، تمہیں یہ کیا جائے گا، تمہیں یہ پنشمنٹ دی جائے گی. تو اب غلطی تو کی ہوگی نا اس نے، تو اپنی فطرت سے باز نہ آتے ہوئے وہاں پر بھی وہ کہے گا یا اللہ ہم تو بڑے سیدھے تھے، ہم تو بڑے اچھے تھے، نیکیاں کرنے والے تھے، اس مردود شیطان نے ہمیں بہکا دیا تھا، اس مردود شیطان نے ہم سے سارے غلط کام کروا دیے، اس نے ہمیں برباد کر دیا، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا، اس نے ہم سے فلانا گناہ کروا دیا، فلانا قتل کروا دیا، فلانی خیانت کروا دی، دھوکہ دلوا دیا، رشوت دلوا دی. یعنی جتنے بھی ہم دنیا میں لوگ انسان الٹے سیدھے کام کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اس شیطان پہ تھوپ دیں گے. تو
اب اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد یہ سارے الزامات سننے کے بعد شیطان کیا جواب دے گا، اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہا ہے۔ تو جو بھی شیطان مردود کو اپنے تمام برے عملیات کا ذمہ دار سمجھتا ہے نا، وہ کان کھول کے سن لے شیطان آگے سے کیا جواب دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، اور جب فیصلہ ہو جائے گا جنتیوں جہنمیوں کا، شیطان کہے گا کن سے؟ اپنے اوپر الزام رکھنے والوں سے کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا وہ سچا وعدہ تھا، وہ بالکل ٹھیک وعدہ تھا، سالڈ وعدہ تھا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے تمہیں وعدے دیے تھے، تسلیاں دی تھیں، دلاسے دیے تھے، کچھ نہیں ہوتا، تو صاف بچ جائے گا، میں تجھے صاف نکال لوں گا، میں تجھے نکلنے کا راستہ بتا دوں گا، میں تجھے اس مصیبت سے بچ نکلنے کے آئیڈیاز دوں گا، یعنی وہ جو میں تمہیں سارے یہ بتائی تھے، وہ کہے گا کہ وہ میں نے سب جھوٹ بولا تھا، وہ سب میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ اب اس کے آگے شیطان ہاتھ اٹھا کر کہے گا، یعنی ہاتھ اٹھا دے گا، سرنڈر کر کے بولے گا، کیا کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، اور سنو میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تم سے کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ دیکھ لو شیطان کیا کہہ رہا ہے، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی، میں نے صرف کیا کیا تھا اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی، کرنے کا مشورہ دیا تھا، یہ الٹا کام کر لے تیرا بڑا فائدہ ہو جائے، تو اس میں تھوڑی سی 420 کر لے تیرا بڑا فائدہ ہو جائے گا، تو اس میں تھوڑی سی خیانت کر لے اس میں بڑا فائدہ ہو جائے گا، تو جناب اس میں رشوت لے لے اس کا کام بھی ہو جائے گا، تیرا کام بھی ہو جائے گا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، تو یہ چوری کر لے۔ کون رات کو جاگتا ہے؟ اگر جاگتا ہے تو بے ہوشی کی دوا سنگھا دینا، تو یہ کام کر دینا، تو آنکھ بچا کر یہ کر دینا، تو یوں کر لینا وہ کر لینا۔ میں نے صرف دعوت دی تھی، مشورہ دیا تھا، تم نے کیا کیا فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، اور تم نے میری بات مان لی، تم نے میری بات مان لی، میں نے تو صرف مشورہ دیا تھا آپ کو، میں نے تو خالی دعوت دی تھی کہ یہ الٹا کام کر لے، جبکہ میرا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، تم منع کر دیتے، نہ کر دیتے، میں واپس چلا جاتا، دوسرا پینترا اختیار کرتا، تم اس سے بھی بچ جاتے، نکل جاتے۔ اب اس کے آگے سے شیطان پھر کہے گا یہ جو تم مجھ پر ہر گناہ، ہر قتل، ہر بدکاری، ہر چوری، زنا، ڈاکے، قتل، یہ تمام گناہ جو مجھ پر ڈال رہے ہو نا، تو وہ کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھ پر یہ الزام مت رکھو، اپنے اوپر الزام رکھو، اس لیے کہ کیا تو تم نے، کیا تو تم نے تھا، مجھ پہ الزام مت رکھو، اپنے آپ پہ الزام رکھو۔ ما انا بمصرخکم، اب تو حال یہ ہے کہ نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، تمہاری مدد کر سکتا ہوں آج اس قیامت کے دن، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو یہاں پر۔ اب شیطان کے اس اعلان کے بعد کسی کے پاس کیا رہ جائے گا؟
وہ تو صرف یہی کہے گا مجھ پہ کیوں الزام رکھ رہے ہو، میں نے تو خالی دعوت دی تھی آپ۔ اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ سڑکوں پر، چوکوں پر جب کبھی بھیڑ اکٹھی ہو جاتی ہے، پتھراؤ لوگ کرتے ہیں، ڈنڈے اٹھا کے دکانوں کے شیشے توڑتے ہیں، گاڑیاں جلاتے ہیں۔ یہ میں ہنگاموں کی مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے، اچانک آپ کا دوست، آپ کا محلے دار آپ کو آ کر کہتے چل یار چل، چوک پہ چلتے ہیں، تھوڑا ہنگامہ کریں گے، ہمارا فلانا مطالبہ پورا نہیں ہو رہا، ہمارا فلانا کام ٹھیک نہیں ہو رہا، ہمارے محلے میں بجلی نہیں بنائی جا رہی ہے، بجلی نہیں دی جا رہی ہے، ہمارے علاقے میں پانی نہیں دیا جا رہا، ہمارے علاقے میں گیس نہیں دی جا رہی، چلو احتجاج کرتے ہیں، حکومت یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، چنی ہو گیا، چنا ہو گیا۔ اب اس میں بعض لوگ نا سمجھ قسم کے دیندار لوگ بھی گھس پڑتے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، چلو 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 چلتے۔ یہ سب ہو رہا ہے نا پاکستان میں آپ کے۔ آپ گھر میں بیٹھے میں، آپ مسجد میں بیٹھے، آپ کو لے گئے، اب آپ وہاں جا کے کوئی رکشہ آ رہا ہے، اس کے پتھر مار کے اس کا شیشہ توڑ دیا، بوتل میں پیٹرول ڈال کے اس کو جناب، وہ جو ہوتا ہے پیٹرول بم جس کو کہتے ہیں، اس سے جناب کسی دکان کے اندر پھینک کے اس کو آگ لگا دی۔ یہ سب کون کروا رہا ہوتا ہے؟ حقیقت میں تو شیطان کروا رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر آپ کے ساتھی، آپ کے محلے دار، دوست ہی کروا رہے ہوتے ہیں نا، چلو چلو چلتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ اور پولیس کے ہاتھ میں لگ گئے، پولیس نے جناب وہ ریڈ کی اور 15 20 22 40 50 آدمی گرفتار کر لیے۔ اب وہ تھانے میں سب کی پریڈ ہو رہی ہے۔ اب پولیس والے کہہ رہے ہیں تو کیا کر رہا تھا ادھر، تم کیا کر رہے تھے؟ وہ کہے گا بھائی میں کچھ نہیں کر رہا تھا، میں اس کے کہنے پہ آیا تھا، یہ مجھے لے کر آیا تھا، ایسے بولے گا۔ بولے گا ہاں بھائی تو کیوں لے کے آیا؟ وہ کہے گا بھائی میں تو خالی بلایا تھا، نہ آتا، میں نے کوئی زبردستی ہاتھ پکڑ کے تھوڑی لے کر آیا تھا، نہیں آتا، اور اگر آ بھی گیا تھا تو بھائی رکشے پر یا دکان پہ پتھراؤ نہ کرتا، میں نے تھوڑی کہا تھا کر، اس نے تو سب کو دیکھتے اس نے کر دیا، سب کر رہے تو میں بھی کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھا ہوں تھوڑا تصور کرو، یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ نہیں آ جاتی؟ تو جو لے کر گیا تھا وہ تھانے میں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہتھے چڑھنے کے بعد وہ اس طرح اپنا پیچھے چھڑاتا ہے کہ نہیں چھڑاتا کہ بھئی میں نے تو بلایا تھا، نہیں آتا، اور آ گیا تو یہ نہیں کرتا، کیوں کیا اس نے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا اس کو۔ بالکل ایسے ہی شیطان قیامت کے روز بندے کو کہے گا مجھ پہ کوئی الزام مت رکھ، میں نے صرف تمہیں دعوت دی۔ کیا کہے گا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانٍ، میرا تم پہ کوئی زور زبردستی کچھ بھی نہیں تھا۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک رشوت خور ہے، جب اس کے بعد کوئی بندہ آتا ہے یار یہ میری فائل ہے، میرا یہ کام ہے، ذرا میرے یہ کام کر دو، شیطان اس کے دماغ میں، اس کے کان میں آ کے بس یہ کہتا ہے کام تو کر دے لیکن اس کو بول تھوڑا میرے مٹھی گرم کرنی ہے، اور کام ذرا اونچا ہے تو جناب چھوٹے نوٹوں سے نہیں بڑے نوٹوں سے کام چلے گا، یہ بول اس کو۔ اب یہ کیا ہے، مشورہ ہے یا ڈنڈا ہے؟ بولو، آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے دل سے بتاؤ، کیا وہ زبردستی ڈنڈا لے کے کھڑا شیطان سر پہ کہ بول ورنہ سر پھاڑ دوں گا تیرا، یا صرف ایک مشورہ ہے؟ بولو نا یار، ایک دعوت ہے نا چھوٹی سی، صرف ایسا کر لے، اور وہ آگے سے بول کے وہ بنڈل لے لیتا نوٹوں کا، اور قیامت کے روز اسی رشوت لینے کے پر وہ پکڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم میں نبی کی حدیث نہیں پہنچی کہ الراشی والمتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، چلو جہنم میں۔ مثال دے رہا ہوں، تو وہ آگے کہہ سکتے ہیں یا اللہ شیطان نے مجھے ورغلایا تھا، تو شیطان آگے سے کیا کہے گا؟ ما علی علیکم من سلطان، مجھے تم پہ زور نہیں تھا، میں نے خالی مشورہ دیا تھا، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کر اس کی جیب میں ڈال کے پیسے نکلوائے تھے کیا؟ میں نے تیرا ہاتھ پکڑا تھا، میں تجھے دھکا دیتے ہوئے لے کر گیا تھا کہ چل 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 کوئی بات نہیں، چل یار چل 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 چل، ایسا کیا تھا؟
آگے سے بندہ کیا کہا نہیں ایسا تو نہیں کیا تھا، تو شیطان کہے گا پھر مجھ پہ کیوں الزام ڈال رہے بھائی، میں نے تو خالی صرف تجھے مشورہ دیا تھا، تو نے مان لیا، تو مجھے کیوں الزام دے رہا ہے بھائی؟ کیا تو نے، تو منع کر دیتا۔ اب میں وہی پچھلے جمعے والی بات کر رہا ہوں کہ تیرے ادارے میں اور بھی تو 4-5 افراد تھے، میں ان کو بھی مشورہ دیتا ہوں، وہ مجھے بھگا دیتے ہیں۔ یاد ہے نا پچھلے جمعے میں نے کیا کہا تھا کہ کسی بھی ادارے میں اگر 100 آدمی کام کرتے ہیں، 95 رشوت لینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں 3 4 5 ایماندار بھی رکھتا ہے، جس کے پاس بڑی بڑی رشوتوں کی آفر آتی ہیں وہ ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی جو اللہ دے رہا ہے میں اسی پہ ہی گزارا کروں گا۔ تو تو بھی کر سکتا تھا، مجھے سیدھا جواب دیتا، میں نے کون سے تیرے ہاتھ باندھنے تھے، میں نے کون سے تیرے کو جوتے مارنے تھے، میں نے کون سے تجھے ڈنڈے مارنے تھے؟ جس طرح انہوں نے میری دعوت کو ریفیوز کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا، رد کر دیا تھا، تو بھی کر دیتا۔ تو اب مجھ پہ الزام مت رکھ، کرتوت تیرا ہے۔ اور ایک بات میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، وہ شیطان آگے سے کہے اچھا یہ بتا تو نے جو وہ بنڈل لیا تھا اس میں سے مجھے کتنا دیا تھا؟ میرا کمیشن کہاں تھا؟ مجھے دیا تو نے کچھ؟ تو نے یہ دیکھا کہ 50,000 ملے تو چلو 5,000 روپے میں شیطان کے لیے الگ کر دیتا ہوں، کیونکہ اس کے مشورے سے ہوا نا، یہ اس کا کچ تو بنتا ہے نا۔ آج آپ کو ایک بندہ مکان بکواتا ہے، خریدواتا ہے، کرائے پہ دلواتا ہے، بروکر جس کو بولتے ہیں، جب وہ 2 پارٹیوں میں سودا ہو جاتا ہے تو بولو اس کا کٹ نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا، کمیشن نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ تو بھائی تم سے رشوت لینے کا کہا گیا، تم نے رشوت لے بھی لی لیکن شیطان کو ایک ٹکا بھی نہیں دے رہے، تو اس نے تو مکرنا قیامت کے روز کہ بھائی میں نے تو مشورہ دیا تھا، کیا تو تم نے اور مجھے کچھ کٹ ملا بھی نہیں۔ تو بھائی مجھ پہ الزام نہ رکھو، ہر الٹا کام تم نے۔ تو اب میرے بھائیوں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، مجھے سننے والے کسی بھی فیلڈ میں ہیں، شیطان مردود ہر فیلڈ کا ماہر ہے، وہ ہر فیلڈ میں آ کے بندے سے کرپشن کرواتا ہے۔ ایک لفظ کرپشن کافی ہے سمجھنے کے لیے، چور بازاری کرنے کے لیے۔ وہ صرف اکساتا ہے، وہ صرف مشورے دیتا ہے، وہ صرف آئیڈیا دیتا ہے، وہ اٹکل دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے، تگڑم بتاتا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا یہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ بندے کے اپنے ہاتھ میں۔ کیوں؟ اس نے کہہ دیا تھا نا کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیرے سچے اور خالص بندوں پر میرا کوئی پینترا اثر نہیں کرے گا، میں انہیں جتنا بھی ورگلا دوں وہ میرے ہاتھ سے نکل جائے۔ تو میرے بھائیوں، ایک گنہگار بندے کا، ایک مجرم بندے کا اپنے تئیں جو وہ آسرا سمجھ رہا تھا کہ یار یہ سب چیزیں شیطان مجھ سے کروا رہا ہے، میں شیطان کے سر پہ ڈال کے بچ جاؤں گا، تو وہ شیطان بھی ہری جھنڈی دکھا دے گا، چلو ٹاٹا بائے بائے، اپنا کیا خود بھگتو، اپنا کیا خود بھگتو، مجھے کوئی الزام نہیں۔ اب شیطان بھی جب وہاں پہ ہری جھنڈی یا لال جھنڈی یا جو بھی جھنڈی کہہ دو دکھا دے گا، تو پھر اس رشوت خور کا، اس ظالم کا، اس قاتل کا، اس شرابی کا، اس بدکار کا، اس جواری کا، اس ڈکیت کا، اس چور کا، اس 420 کا، اس رشوت خور کا، اس زیادتی کرنے والے کا، اس ظالم کا، اس بددیانت کا، اس خائن کا، اس مکار کا، اس دھوکے باز کا کیا بنے گا؟ تو دیکھ لو میرے بھائی، شیطان بھی پیچھے چھڑا دے گا۔ تو شیطان کے وار کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ کیا آپ میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے ایک کام کے حوالے سے پوچھتا ہوں، اور میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن
99.99% آدمی بولیں گے نہیں نہیں، شاید 1%، وہ 0.1% آدمی بولے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، باقی سب بولیں گے میں نہیں ہم نہیں کر سکتے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے، کیا آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو سانپ کو پکڑ سکے؟ پکڑنے کی بات کر رہا ہوں، پکڑنے کی بات کر رہا ہوں، اس کی گردن سے، اس کی دم سے، کہیں سے ہاتھ کھڑا کرے جو کہہ سکتا ہو کہ میں اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا۔ کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، میں تو پھر بھی 1 پوائنٹ کا وہ چھوڑا تھا۔ کیوں؟ اچھا سپیرا کیسے پکڑ لیتا ہے؟ بولو کیوں؟ اس لیے کہ اسے سانپ پکڑنے کی ٹرکس پتہ ہے، اسے پتہ ہے کہ سانپ کب پھن پھیلا لیتا ہے، کب خطرناک ہو جاتا ہے، کب وہ بے ضرر ہوتا ہے، اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ کہاں سے پکڑوں تو یہ مجھے ڈنک نہیں مار سکے گا، کس وقت پکڑوں مجھے ڈنک نہیں مارے گا، سپیرے کو سب پتہ ہو۔ تو پتہ کیا چلا کہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا ہو یا سانپ کو پکڑنا ہو تو اس سے پہلے اس کے بارے میں سیکھنا پڑے گا، سانپ کی خطرناکیاں، اس کے ڈنک، اس کے حملے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے پہلے اپنے آپ کو ٹریننگ دینی پڑے گی۔ آپ ایک کشتی کے رنگ میں اتر جائیں، سامنے پہلوان کھڑا ہو، کیا آپ اس کو گرا سکتے ہیں؟ اس کو 1 منٹ بھی لگے گا آپ کو چاروں خانے چت کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ پنجہ آزمائی کرنی ہے، اس کے ساتھ کچھ دیر تک رنگ میں اگر لڑتے رہنا ہے، اس کے داؤ پیچ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پہلے کسی جم میں جا کے آپ کو تھوڑی ٹریننگ لینی پڑے گی۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ کچھ بھی معاملہ ہو، آپ کو اس کام کے لیے پہلے تھوڑی ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ اور ایک ٹرینڈ باکسر، ایک ٹرینڈ ریسلر جب وہ بھی رنگ میں اترتا ہے نا تو ایک دم سے فائٹ نہیں شروع کر دیتا۔ آپ نے جتنی بھی کشتیاں اگر دیکھی ہوں، کچھ بھی دیکھی ہوں، تو وہ اندر جانے کے بعد پہلے اپنے آپ کو وارم اپ کرتا ہے۔ وارم اپ سمجھتے ہو نا؟ اپنے آپ کو گرم کرتا ہے، تو ہاتھ چلاتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یعنی ماہر ہونے کے باوجود بھی تھوڑا اپنے آپ کو وارم اپ کرتا ہے، تھوڑا گرم کرتا ہے۔ تو میں اور آپ شیطان مردود کے ساتھ ایسے ہی لڑ پڑیں گے، اس کے پینتروں سے ایسے ہی بچ جائیں گے، اس کے حملوں سے ایسے ہی بچ جائیں گے، اس کے واروں سے ایسے ہی بچ جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں آتا ہمیں، کچھ بھی نہیں آتا ہمیں، نہ کسی دینی ماحول سے جڑنے کا ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ یار چلو کوئی مولوی، کوئی مبلغ یا کوئی اس معاملات کو جاننے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں، اولیاء کرام کے تجربات کی روشنی میں ہمیں کچھ سکھا دے گا کہ شیطان اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح حملہ کرتا ہے، تو اس طرح اس طرح اس طرح بچنا چاہیے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کرو، اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کرو میرے بھائیوں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شیطان کن کن راستوں سے ہمارے اندر گھستا ہے، کن کن راستوں سے ہمیں جو ہے نا وہ تنگ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، نزہۃ المجالس میں بھی ہے، اور ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، اور بھی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، جو واقعات کی کتابیں ہوتی ہیں، حکایات کی کتابوں میں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا شیطان کہیں سے آ رہا تھا، گدھے کی لگام پکڑ کے۔ جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے پوچھا، اے شیطان کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا جی یہ گدھے پر میرا سامان تجارت ہے، اس کو بیچنے کے لیے نکلا ہوں اور خریداروں کی تلاش میں ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا مال ہے، کیا چیز ہے مال میں؟ انہوں نے کہا جی ایک جو یہ گٹھلی نظر آئی نا، ایک مال ظلم ہے، ایک خیانت ہے، ایک مکر ہے، مکر دھوکہ دینا، مکر، اور حسد ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تجھے برباد کرے، یہ تیرے سے لے گا کون لے گا؟ اس نے کہا حضرت آپ اس کی فکر مت کیجئے، میرے بڑے خریدار ہیں، بڑی ڈیمانڈ ہے میری ان چیزوں کی۔ پھر بھی
اس نے کہا حضرت یہ ظلم تو مجھ سے بادشاہ لے لیں گے، ظلم تو مجھ سے بادشاہ سلاطین لے لیں گے، اور جو خیانت ہے یہ تاجر برادری زندہ باد، تاجر لے لیں گے مجھ سے، اور رہی مکر دھوکہ یہ خواتین مجھ سے لے لیں گی، اور رہا حسد تو یہ مولوی، عالم، مفتی، قاری، دیندار طبقہ یہ مجھ سے لے لے گا حسد۔ تو میرا کوئی بھی مال تجارت مجھے یعنی شیطان کو نقصان نہیں پہنچاتا، میرا سارا مال بک جاتا ہے۔ یہ ایک حکایت ہے، سچی ہے، جھوٹی ہے، بنائی ہوئی ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ غور کرو، کیا بادشاہ، حکمران اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو پاکستان بننے سے لے کر اب تک زندہ ہے، اس نے کتنے ہی حکمران دیکھے اپنی زندگی کے اندر، دیکھ لے کتنوں نے دودھ کی نہریں بہا دی پاکستان میں، کتنوں نے آٹے سستے کر دیے، کتنوں نے روٹی کپڑا مکان دے دیا لوگوں کو، کتنوں نے جناب جو ہے وہ پاکستان کو خوشحال کر دیا، وعدے بڑے۔ پھر آپ آ جاؤ خیانت کی طرف، آج کون سی ایسی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس جو خالص ہو؟ آپ کا دودھ خالص نہیں ہے، آپ کی چینی خالص نہیں ہے، آپ کا گھی تیل خالص نہیں ہے۔ ارے یہ تو چلو ایک عام روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں، ارے جان بچانے کی دوائیاں تک خالص نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ کس چیز کا نام لوں؟ یہاں نام لینے بیٹھوں تو ایک لمبی تفصیل ہے خیانت کے پیچھے۔ اور پھر خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز میں ملاوٹ کر کے بیچ ڈالی، ارے نماز چھوڑ دینا یہ خیانت نہیں ہے، روزے چھوڑ دینا یہ اللہ کے ساتھ خیانت نہیں ہے، جھوٹ بولنا یہ خیانت نہیں ہے، دھوکہ دینا یہ خیانت نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے راز ایک دوسرے کو بتا دینا یہ خیانت نہیں ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک لمبی تفصیل ہے، میں ابھی اس پہ نہیں جا رہا۔ پھر اس نے کہا مکر، دھوکہ، فریب یہ عورتیں مجھ سے لے لیں گی، اور قرآن کا فرمان ہے سورہ یوسف کے اندر، ان کیدکن عظیم، بے شک عورتوں کا مکر بڑا عظیم ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک الگ بحث ہے، میں صرف ایک مختصر بولتا چلا جا رہا ہوں۔ چوتھا اور آخری جو اس کا مال تھا، اس نے کہا جناب والا میرے پاس حسد ہے چوتھا، یہ مجھ سے عالم لے لیں گے، مفتی لے لیں گے، قاری لے لیں گے، مسجد کے امام لے لیں گے، مؤذن لے لیں گے، دیندار طبقے کے لوگ لے لیں گے۔ اب حسد تو ہر کوئی کرتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کے مطابق باقاعدہ قاریوں کا نام لے کے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حسد میں ہی بیچارے مارے جائیں گے ایک دوسرے سے۔ وہ اچھی نعت کیسے پڑھ رہا ہے یار، وہ اچھا بیان کیسے کر لیتا ہے، وہ اچھی تقریر کیسے کر لیتا ہے، اس نے مسجد اچھی کیسے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، وہ لوگوں کو کس طرح رائے راست پہ رکھتا ہے، وہ اتنا بڑا عالم کیسے بن گیا ہے یار، وہ متقی کیسے بن گیا ہے یار، کسی طرح گرایا جائے اس کو، اس کی عزت گرائی جائے، اس کو کم کیا جائے، اس کو نیچے دبایا جائے، اس کو یہ سارے فتنے ان کے پیچھے حسد کام کر رہا ہے۔ یہ چار گویا، تین اور بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شیطان مردود نے بتائے تھے، وہ میں کبھی کسی اور موقع پہ بتاؤں گا۔ تین وار دروازے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتائے تھے کہ میں ان تین واروں سے انسان کو ایسے چاروں خانے چت کر کے رکھ دیتا۔ تو یہ شیطان کے انسان پر حملہ کرنے کے راستے ہیں۔ خیانت، اچھا وہ ضروری نہیں کہ ظلم بادشاہ ہی کرے، ایک باپ بھی اپنے بچوں پہ ظلم کر سکتا ہے، ایک استاد بھی اپنے بچوں پہ ظلم کر سکتا ہے، ایک علاقے کا کونسلر بھی ایک طرح سے اپنی اس کرائیٹیریا کا بادشاہ ہی ہوتا ہے، ایک ڈی سی بھی اپنے کرائیٹیریا کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اس طرح میں چلتا چلا ہوں تو ایک لمبی تفصیل ہے۔ تو بہرحال ظلم، خیانت، مکر، دھوکہ اور حسد،
یہ چار ایسی خطرناک چیزیں ہیں اسی حسد کے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں اسی حسد سے غیبت جنم لیتی ہے، اسی حسد سے چغلی جنم لیتی ہے، اسی حسد سے بہتان اور الزام تراشی جنم لیتی ہے، اسی حسد سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ میں پوری تفصیل پہ جاؤں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی شیطان کے ہر مکر و فریب سے ہمیں محفوظ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی رستے پر لے آئے اور اسی پر چلتا رکھے، جس کو ہم روز کہہ رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اب دکھا دیا ہے تو سیدھا راستہ چلا، یا اللہ سیدھا راستہ چلا، یا اللہ سیدھا راستہ چلا۔ ہم ایک دن میں پتہ نہیں کتنی بار یہ جملہ دہرا جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں ٹیڑھے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح، مجھ سمیت ہم سب کی اصلاح، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ۔